پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی، 15,000 بچے بھی شامل۔ دنیا بھر کی جامعات میں طلبہ کا اسرائیل مخالف احتجاج جاری، رفح کیمپس قائم۔ اسپین میں طلبہ کے ساتھ عام شہری بھی شامل۔ جاپان، اٹلی اور سویڈن میں اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ عالمی ایونٹ میں فلسطین کی آزادی کے نعرے لگ گئے۔ وفاقی حکومت کی پالیسی کے خلاف بدین میں اسلامی جمعیت طلبہ کی غزہ پر امن ریلی پر پولیس ٹوٹ پڑی، پولیس کے خلاف بھی احتجاج۔ میروا گورچانی میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم کا عطائیوں کے خلاف نمائشی چھاپہ مار کارروائی، ملزمان کو فرار کا موقع دیا گیا۔ جوڑ توڑ کے لیے 5 کلینک سیل کرنے کا ڈرامہ، عوامی شکایت پر کارروائی کا دعویٰ۔ سکھن میں آوارہ کتوں نے 9 سالہ معصوم بچی کو بھنبور ڈالا، ہدا بطول شدید زخمی، بچی کو سکھر کے غلام محمد میر سول اسپتال کی انتظامیہ نے ویکسین نہ ہونے کا پیغام دے کر بچی کو بغیر طبی سہولیات دیے بغیر واپس کر دیا۔ کنگ سعود میڈیکل سٹی ریاض کے میڈیسن کے ڈاکٹر فرحان حفیظ سالک طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ سندھ میڈیکل کالج کے گریجویٹ اور میڈیسن کی اعلیٰ تعلیم انہوں نے برطانیہ سے حاصل کی تھی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ٹائیفائڈ ٹیکے لگانے کی مہم کا آغاز، وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے گزری کراچی ضلع ساؤتھ سے مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ الحمدللہ 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دورے سمیت لاہور میں 21ویں اینستھیسیا ریجنل کانفرنس میں شرکت کے بعد 12 روز بعد کراچی پہنچ چکا ہوں۔ اس دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی جانا ہوا۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق نئی صوبائی حکومتوں کی تشکیل نو کے باوجود سندھ اور پنجاب کے محکمہ صحت کے موازنے کے علاوہ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت کی اجمالی خبر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی اندرون سندھ پیدا پانی پر مبنی کارروائی کے حال پر مشتمل ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی وزارت صحت نے صوبے میں جاری ٹائیفائڈ سے بچاؤ جاری مہم 13 مئی سے 25 مئی 2024 کے بعد نگراں دور حکومت میں اعلیٰ کلیدی عہدوں پر فائز افسروں کو بڑے پیمانے پر تبادلوں کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے ڈی جی ہیلتھ سے لے کر ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، سول سرجن، ضلعی صحت افسران سمیت بعض اسپتالوں کے انتظامی سربراہان کی تبدیلی بھی یقینی بتائی جا رہی ہے۔ باب الاسلام سندھ کے سرکاری محکمہ صحت میں جسے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جاری ہے، بائیں نہیں اسی طرح پنجاب میں مٹی پاؤ پالیسی کے تحت محکمہ صحت پنجاب کے سیکریٹری ہیلتھ گھبرو پہلوان علی جان اگر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آنکھوں کا تارا تو وزارت صحت 2 وزراء میں منقسم ہے۔ دوسرے صحت کا محکمہ نون لیگ کے گھر میں خواجہ برادران کے سپرد ہے، جو کہ بقول سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ستار مہتاب عباسی کہ جب سیاسی فیصلے گھر کے چند افراد کریں تو پھر وہ سیاسی جماعت لمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے۔ واضح رہے کہ سردار مہتاب عباسی انتخابات سے قبلی نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں اور خواجہ برادران کا شمار نون لیگ کی قیادت میں وفاداروں یا نو رتنوں میں ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ادھر سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کے غلام محمد مہر میڈیکل کالج
سول اسپتال میں کتے کاٹے کی ویکسین کا نہ ہونا، اور پھر 9 سالہ سگ گزیدگی کا شکار شدید زخمی بچی ہدا بطول کو بغیر علاج کے گھر روانہ کر دینا بلاول زرداری اور سید خورشید احمد شاہ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو گاہے بگاہے سندھ کے سرکاری محکمے صحت کی کارکردگی اور ترقی کو یورپ کے معیار تک سے جوڑنے جیسی مبالغہ آرائی سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ بلاول زرداری اور خورشید شاہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہدا بطول ان کی 4تھی بار ایوان اقتدار میں پہنچانے والے ان ووٹروں کی بیٹی ہے جو نہ آج صرف کتے کاٹے ویکسین سے بلکہ جاں بلب اس معصوم مریضہ کو بغیر طبی امداد دیے بغیر گھر بھیج دیے جانے کے بعد غلام محمد مہر میڈیکل کالج کے سول اسپتال کے شعبہ حادثات کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے اور سفارشی نااہل فرض ناشناس عملے کو ملازمت سے برطرف کر دینا چاہیے، اور کم از کم صوبے کے سرکاری تدریسی اسپتالوں میں انتظامی سربراہان کی تقرری نیلامی یا واسطے داری کے بجائے سینیارٹی، اہلیت اور قانون کی بنیاد پر عمل میں لائی جائے۔ یہ واقعہ صوبے کے دور دراز علاقے میں نہیں، صوبے کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں پیش آیا ہے۔ وزیر صحت سندھ کو اس واقعے کی فوری اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم جاری کرنا چاہیے۔ اس صورتحال کے پیچھے محکمہ صحت کے کرپٹ افسران کا غیر قانونی ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا بھی یہ شاخسانہ ہے۔ رپورٹ کے آخری مرحلے میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے وال سرائے، احسن قوی، کراچی کی طرح اندرون سندھ میں بھی کمیشن کو پیدا پانی پالیسی کے تحت چلا رہے ہیں، جس کا تازہ ترین مستند ثبوت ضلع میرپور خاص کے میروا گورچانی کی یونین کونسل جھلموری میں نمائشی چھاپہ مار کارروائی میں عطائیوں کو فرار کروا کر ان کے عطائی خانوں کو سیل کرنے کی خبریں وزارت صحت سندھ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور احسن قوی کی یہ کراچی والی پالیسی صوبے بھر میں جاری ہے۔ پہلے سیل اور پھر ڈی سیل کے اس کھیل نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو کرپشن کی آماج گاہ بنا کر رکھ دیا ہے، جبکہ مذکورہ کارروائی کمیشن نے خود کرنے کے بجائے عوامی شکایت پر کی، تو کیا کمیشن کے تنخواہ دار عملے کا کام صرف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے تک محدود ہے؟ سی ای او نے بھی آج تک صوبے میں اچانک بنفس نفیس کوئی کامیاب کارروائی نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔